کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، ٹی وی سیریز کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے آج ذہن و دماغ میں بے حیائی کو، بے شرمی کو، بے غیرتی کو بھرا جا رہا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ محفوظ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الحیا والایمان، اے لوگوں یاد رکھو یہ حیا اور ایمان قرنا جمیعا، یہ جہاں بھی ہوتے ہیں دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما، جس گھر سے، جس دل سے، جس گھرانے سے، جس خاندان سے، جس قوم سے، جس گاؤں سے حیا چلی جائے، حیا نکل جائے، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے، اے لوگوں سن لو رفع الاخر، وہاں سے ایمان بھی خارج ہو جاتا ہے۔ ایسا سمجھ لو کہ وہاں کے لوگ ایمان والے نہیں رہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں رہا، حیا گئی، ایمان بھی قسم کر کے اے اللہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، رب ارجعون، اے اللہ ایک اور چانس دے دے دنیا کے اندر جا کر کے، اب دوبارہ میں اوقات کو ضائع نہ کروں گا موبائل فون میں، فری فائر کھیلنے میں، پب جی کھیلنے میں اور دنیا کی لایانی چیزوں میں اے اللہ مصروف ہو کر کے اپنے اوقات کو برباد نہ کروں گا۔ اللہ ایک چانس اور دے دے۔ انٹر کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا اور نیٹ کا مطلب ہوتا ہے جال، یعنی جال کے اندر داخل ہونا۔ اب جب مچھلی جال کے اندر آ گئی ہے تو پھر نکل کے باہر آنا میرے بھائی اور دوستو۔ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، اے لوگوں جو منافقین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی برتتے ہیں۔ یراؤن الناس، اللہ نے دوسری صفت بیان کی کہ منافقین ریاکار ہوتے ہیں، یہ دکھاوے کے طور پہ اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ منافقین اللہ رب العالمین کو بہت کم ہی یاد کرے۔ کہ اندر ایک بوڑھا باپ ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، پیر بھی کانپ رہا ہے، وہ لاٹھی کے سہارے سے ٹھٹھرتے ہوئے وضو کر کے مسجد کے اندر آتا ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، وہیں پر جوان بیٹا پب جی کھیل رہا ہے، فری فائر کھیل رہا ہے، پکچر دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، موبائل میں بزی ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا ہے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کھویا ہوا ہے۔ اس نوجوان کو نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا اگر ایک بوڑھے باپ کے لیے ہوتی ہے تو وہی صدا نوجوان کے لیے بھی ہوتی ہے، وہی صدا 8-10 سال کے پوتے کے لیے بھی ہوتی ہے، وہی صدا آپ کے پورے ایک گاؤں کے ہر فرد کے لیے صدا ہوتی ہے۔ صرف بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، اے لوگوں جس نے نماز کی حفاظت کی کل قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے دلیل ہوگا، و نجاتا یوم القیامہ، یہ نماز کل قیامت کے دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات دلوائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے کوئی نور نہ ہوگا، کوئی دلیل نہ ہوگی اور ایسے انسان کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا انسان کل قیامت کے دن ایک بے نمازی کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے ظالموں کے ساتھ بے نمازیوں کو حشر ہوگا، بے نمازیوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے، یہ والدین، یہ گھر کے جو ذمہ دار ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو نائی کے ہاں لے جا کر کے کہتے ہیں میرے بچے کا بال اس اسٹائل میں کاٹو، ایسے کاٹو، باقاعدہ والدین کٹوا رہے ہیں۔ حیرت کا مقام ہے میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگوں تم خود کو جہنم سے بچاؤ، پھر اس کے بعد اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ میں بھی جہنم میں جاؤں گا، اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے جاؤں گا، اپنے گھر والوں کو لے کر کے جہنم میں جاؤں گا۔ باپ کو تو برائی سے روکنا چاہیے، باپ خود برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا،
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، دین کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. معزز حاضرین جماعت، دین میں بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وبعد درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ عنوان ہے موبائل کے فتنے. سامعین کرام، موبائل کا لفظ آپ کے لیے کوئی نیا لفظ تو نہیں ہے، آپ سب استعمال کرتے ہیں. ہر گھر کے اندر 4 سے 5 موبائل مل جائے گا. اس دور کی حیرت انگیز ایجادات میں سے اگر غور کیا جائے تو یہ موبائل فون بھی ہے. اسی زمانے میں ریلائنس کمپنی کے مالک دھیرو بھائی امبانی نے ایک نعرہ دیا تھا کہ کر لو دنیا مٹھی میں. آج حقیقت میں موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا سمٹ کر کے ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. آج سے 25 سال 30 سال پہلے کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی ڈیوائس، ایسا بھی کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں آئے گا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں سمٹ کر کے آ جائے گی. ایک شخص سعودی عرب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہم اس سے ویڈیو کالنگ پہ بات کر رہے ہیں. پھر بھائیو اور دوستو، یہ موبائل اس دور کی عجیب ترین ایجادات میں سے ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے کی چیز بھی ہے. لیکن سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی ہے جو ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے، بلکہ وہ آیت کریمہ سب کو یاد رہنی چاہیے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
اے لوگوں ہم نے تمہیں تمام قسم کی نعمتیں عطا کی جن کا تم نے سوال کیا، جن کا تم نے مطالبہ کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو تم کاؤنٹ کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو۔ اس موبائل کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ایک مجموعہ ہمیں دے دیا ہے۔ آج یہ موبائل گھڑی کا کام کر رہا ہے، الارم کا کام بھی کر رہا ہے، کیلنڈر کا کام بھی کر رہا ہے۔ اس نے بینک کو بھی ہمارے ہاتھ میں لا کر کے رکھ دیا، کاروبار کو اس نے آسان کر دیا، دوست و احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں یہ بھی ایک بہت ہی مددگار ثابت ہوا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا بھی قابل غور ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اس کے اوپر بہت سارے احسانات کیے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ انسان بہت بڑا ظالم ہے، انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت ساری نعمتیں نوازی تھی، بہت ساری نعمتیں اسے عطا کی تھی، یہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا، لیکن انسان اللہ کی نعمتوں کا غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہوئے انسان ظالم بن جاتا ہے، انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ موبائل ہمارے لیے رحمت تھی، نعمت تھی، ہم نے اسے اپنی زحمت بنا لیا۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں بڑی اختصار کے ساتھ موبائل کے چند فتنوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ موبائل کا سب سے پہلا فتنہ، یہ ہمارے وقت کا قاتل بن گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ 24 گھنٹے میں موبائل کتنا استعمال کرتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ موبائل ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے، موبائل کے ہاتھوں ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ رات کو جب تک ہماری آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں اسکرین کو ٹچ کرتی رہتی ہیں، اور صبح ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ واٹس ایپ چیک کیا جائے کسی کا میسج تو نہیں آیا ہے۔ میں نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا تھا، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ فیس بک پہ میں نے ایک پوسٹ ڈالا تھا، کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے، کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، کتنے لوگوں نے شیئر کیا ہے؟ اور حد تو تب ہوتی ہے، کتنے سارے ایسے ملیں گے، بڑی حیرت کی بات ہے، صبح میں 10 بجے دیکھو تب بھی آن لائن ملیں گے، رات کے 10 بجے تب بھی آن لائن نظر آئیں گے، فجر کی نماز کے بعد آپ دیکھو تب بھی آن لائن۔ سمجھ نہیں آتا کہ انسان آف لائن کب رہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ موبائل ہمارے وقت کا قاتل بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اے لوگوں، جب تک تمہارے پاس یہ 2 نعمتیں ہیں، ان 2 نعمتوں کی تم قدر کر لو، ان 2 نعمتوں کی تم ویلیو دے دو۔ الصحت والفراغ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تندرستی عطا کی ہے، تمہیں صحت عطا کی ہے، اس صحت و تندرستی کو غنیمت جان لو، بیمار پڑ جاؤ گے تو پھر تم کچھ نہ کر سکو گے۔ والفراغ، آج اللہ نے تم کو موقع دیا ہے، آج فری ٹائم ہے، آج بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں اکٹھا کر لو، مصروفیت کے ایام آ جائیں گے تو پھر تم کچھ نہ کر سکو گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، اللہ نے تم کو جوانی دی ہے، اس جوانی کے ایام کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر انرجی ہے، تمہارے اندر جوش ہے، ولولہ ہے، اپنی اس جوانی کے ایام کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ وصحتک قبل سقمک، آج صحت یاب ہو، بیماری سے پہلے تندرستی کے ایام کو غنیمت جان لو۔ وغناک قبل فقرک، اللہ نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے، آج تم مالدار ہو، روپے پیسے والے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر لو، کیونکہ وہ اللہ جس نے تم کو امیر بنایا ہے، غریب بنانے میں بھی اس کے ہاں ذرہ برابر دیر نہیں لگتی ہے۔ وفراغک قبل شغلک، آپ نے آج فری کے ٹائم کو مصروفیت کے ایام سے پہلے غنیمت جان لو۔ اور 5 چیز فرمایا، وحیاتک قبل موتک، اے لوگوں یہ زندگی تم کو ملی ہے، یہ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں اکٹھا کر لو، نیک کام کر لو، اس لیے کہ کل مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنی زندگی کو عیش و آرام میں گزار دیا، عیاشی کرنے میں گزار دیا،
اپنے اوقات کو موبائل فون استعمال کرنے میں گزار دیا، کل قیامت کے دن تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو اللہ رب العالمین کے جناب میں چیخ چیخ کر کے کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ دنیا کے اندر شیطان کے راستے پہ چل کر کے، اے اللہ دنیا کے اندر بےہودہ چیزوں میں ملوث ہو کر کے، اے اللہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، رب ارجعون، اے اللہ ایک اور چانس دے دے دنیا کے اندر جا کر کے، اب دوبارہ میں اوقات کو ضائع نہ کروں گا موبائل فون میں، فری فائر کھیلنے میں، پب جی کھیلنے میں اور دنیا کی لایانی چیزوں میں اے اللہ مصروف ہو کر کے اپنے اوقات کو برباد نہ کروں گا، اللہ ایک چانس اور دے دے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج موبائل وقت کی ویلیو ہٹا رہا ہے ہمارے ذہن و دماغ سے۔ آپ جس دین کا کلمہ پڑھ رہے ہو، آپ کو جس دین پر پراؤڈ فیل ہو رہا ہے، آپ کو فخر ہو رہا ہے جس دین پہ، اس دین کے اندر اوقات کی اہمیت جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر باضابطہ اوقات کی قسم کھائی ہے، ساری دنیا کا خالق وہ اوقات کی قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اوقات کی بڑی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ کہیں اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، اور سورہ عصر میں تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ میرے بھائی اور دوست، آج موبائل کے چکر میں ہمارے اوقات کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ آج ہر کوئی کہتا پھر رہا ہے کہ بھائی کب صبح ہوتی ہے کب شام ہوتی پتہ نہیں چلتا ہے۔ جناب پتہ کہاں سے چلے گا؟ آپ نے سارا وقت موبائل کو دے دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ موبائل بس 5 منٹ کے لیے چلو واٹس ایپ پہ میسج چیک کر لیتا ہوں، اس کے بعد بند کر دوں گا، لیکن ہوتا کیا ہے وہ 5 منٹ کے لیے آپ نے اوپن کیا، 5 گھنٹے کے بعد جا کر کے وہ بند ہوتا ہے۔ واٹس ایپ پہ گئے، ادھر سے فیس بک کا نوٹیفیکیشن آیا، وہاں پہ گئے، فرینڈ ریکویسٹ کسی کا آیا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، ادھر یوٹیوب کا نوٹیفیکیشن آ گیا، وہاں پہ گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، انٹرنیٹ کا مطلب جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ تھوڑا ٹھہر کر کے انٹرنیٹ کا مطلب سمجھ لیں۔ انٹر کا معنی آپ جانتے ہیں، ہائی اسکول والا انٹر نہیں، وہ انٹر کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، اور نیٹ کا مطلب ہوتا ہے جال، یعنی جال کے اندر داخل ہونا۔ اب جب مچھلی جال کے اندر آ گئی ہے تو پھر نکل کے باہر آنا میرے بھائی اور دوستو بڑا مشکل ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا فتنہ یہ ہمارے وقت کا قاتل ہے۔ دوسرا فتنہ، یہ موبائل ہمیں اور آپ کو منافق بنا رہا ہے۔ منافقین کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ان کا انجام بتلاتے ہوئے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ لیکن آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ آج اس موبائل کی وجہ سے انسان نہ صرف منافق بن رہا ہے بلکہ منافق سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ایک ہی آیت کریمہ میں منافقوں کی 3 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اے لوگوں جو منافقین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی برتتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، اللہ نے دوسری صفت بیان کی کہ منافقین ریاکار ہوتے ہیں، یہ دکھاوے کے طور پہ اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ منافقین اللہ رب العالمین کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ آج ہماری بالکل یہی حالت نہیں ہے۔ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور ہم یاد بھی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ریاکاری ہوتی ہے۔ اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ منافقین دکھاوے کے طور پہ سستی کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ کہ نماز سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اور جانتے ہو سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبروں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ان نبیوں کے گزرنے کے بعد ایسے بدترین لوگ اس دنیا کے اندر آئے، ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی شہوات کی پیروی کی، اپنے خواہش نفس کی پیروی کی۔ میرے بھائی اور دوستو، اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، اے لوگوں جس نے نماز کی حفاظت کی کل قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے دلیل ہوگا، و نجاتا یوم القیامہ، یہ نماز کل قیامت کے دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات دلوائے گا۔
وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے کوئی نور نہ ہوگا، کوئی دلیل نہ ہوگی، اور ایسے انسان کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا انسان کل قیامت کے دن ایک بے نمازی کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے ظالموں کے ساتھ بے نمازیوں کو حشر ہوگا، بے نمازیوں کو اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج یہ موبائل ہمیں اس حد تک پہنچا دیا، منافق بنا دیا، بلکہ منافقوں سے بدتر بنا دیا، اور تو اور یہ ہمارا حشر کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اللہ کے بڑے بڑے ظالموں کے ساتھ ہونے کو ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو موبائل کا دوسرا فتنہ بڑی عجیب بات ہے۔ مسجد سے اذان ہوتی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء ہر ٹائم اذان ہوتی ہے، گھر کے اندر ایک بوڑھا باپ ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، پیر بھی کانپ رہا ہے، وہ لاٹھی کے سہارے سے ٹھٹھرتے ہوئے وضو کر کے مسجد کے اندر آتا ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، وہیں پر جوان بیٹا پب جی کھیل رہا ہے، فری فائر کھیل رہا ہے، پکچر دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، موبائل میں بزی ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا ہے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کھویا ہوا ہے۔ اس نوجوان کو نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا اگر ایک بوڑھے باپ کے لیے ہوتی ہے تو وہی صدا نوجوان کے لیے بھی ہوتی ہے، وہی صدا 8-10 سال کے پوتے کے لیے بھی ہوتی ہے، وہی صدا آپ کے پورے ایک گاؤں کے ہر فرد کے لیے صدا ہوتی ہے، صرف بزرگوں کے لیے اذان نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، موبائل کا دوسرا فتنہ، موبائل آج ہمیں منافق بنا رہا ہے۔ موبائل کا تیسرا فتنہ، اسٹیٹس کا فتنہ۔ اسٹیٹس کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے بھئی اوقات، مقام، حیثیت۔ کتنے سارے نوجوان باقاعدہ تیاری ہوتی ہے، آج اسٹیٹس پہ یہ لگانا ہے، آج یہ لگانا ہے، اور لگاتے بھی کیا ہیں؟ ناچنے والوں کی تصویریں، گانے والوں کی تصویریں، گانے باجے ڈھول تاشے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت بات فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، جو برائی کو پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ دنیا کے بدترین قسم کے لوگ ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، آپ کے موبائل فون میں 400-500 لوگ ہیں، اب جتنے لوگوں کا نمبر سیو ہے سارے لوگوں کے پاس جائے گا، اب جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے سارے لوگوں کی برائیاں آپ کی کندھے پہ لا دی جائیں گی، اور خدا نخواستہ اگر کسی نے آپ سے وہ اسٹیٹس مانگ لیا کہ بھائی بڑا شاندار اسٹیٹس لگایا ہے تم نے، مجھے بھی واٹس ایپ کر دے، آپ نے اس کو بھیج دیا، اب وہ آگے جتنا پھیلتا رہے گا سارے لوگوں کا گناہ آپ کے سر پہ لادا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، کل قیامت کے دن انسان تو عام انسان ہے، انبیاء کرام کا حال یہ ہوگا کہ ان کی زبان پر بس نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ آج بس میری جان بچ جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا سوچو، کل قیامت کے دن انسان اپنی ہی کرتوتوں کا حساب دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہو پائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے، ہزاروں لوگوں کی برائیاں آپ کے سر پہ لا دی جائیں گی، کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی اور دوستو، تیسرا فتنہ یہ ہے موبائل کا، چوتھا فتنہ حرام کمائی کا فتنہ۔ موبائل کے ذریعے سے بزنس ہو رہے ہیں، تجارتیں ہو رہی ہیں، آپ تجارت کیجئے، موبائل کے ذریعے سے ہزاروں طریقے ہیں حلال کے۔ آپ اور یہاں پہ ایک مسئلہ آپ جان لیں، آپ گوگل پے استعمال کرتے ہیں، پے ٹی ایم یوز کرتے ہیں، فون پہ آپ چلاتے ہیں، آپ کو اس پہ کیش بیک ملتا ہے، آپ نے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا، کمپنی آپ کو کیش بیک دے رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی 420 ہو رہی ہے۔ 4-5 دوست آپس میں بیٹھ گئے، اس نے اس کے پاس شیئر کیا، اس نے اس کے پاس شیئر کیا، اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے یہ 420 کے ذریعے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ طریقہ حرام ہے۔ اللہ نے حلال طریقے بہت رکھے ہیں، ہزاروں طریقے آپ کو ملیں گے، حرام طریقے سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جس کی پرورش حرام طریقے سے ہوئی ہو، نبت من صحت، حرام طریقے سے جو پالا پوسا گیا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں فالنار اولا بہا، ایسا انسان جہنم کا سب سے زیادہ حقدار ہے، ایسا انسان جہنم میں جلے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، آپ جانتے ہیں ایک انسان سفر میں ہوتا ہے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر پہ ہے، یطیل السفر، ایک لمبے سفر سے آ رہا ہے، اشعث اغبرہ، اس کے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، پرا گندہ بالوں والا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اللہ کے جناب میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مطعمہ حرام، وہ مشربہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، وہ غذی بالحرام، اس کی پرورش بھی حرام طریقے سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں گی؟ میرے بھائی اور دوستو، حلال کمائی کو اپناؤ، حرام طریقے کے جتنے بھی راستے ہیں سب کو چھوڑ دو۔ تو یہ چوتھا فتنہ ہے۔ پانچواں فتنہ فیشن کا فتنہ۔ آج فیشن کے نام پہ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، بہت سارے جوکر آپ کو نظر آئیں گے، بھئی پینٹ پھٹا ہوا ہے، شرٹ پھٹی ہوئی ہے، اور عجیب بات یہ ہے ہیئر اسٹائل جو چلی ہوئی ہے، ہم اپنی دیہاتی زبان میں کہہ سکتے ہیں سور کٹ اسٹائل۔ سور کٹ اسٹائل، عجیب حال ہے، ادھر سے صاف کروا دیا، ادھر صاف کروا دیا، بیچ میں تھوڑا سا چھوڑ دیا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے، یہ والدین، یہ گھر کے جو ذمہ دار ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو نائی کے ہاں لے جا کر کے کہتے ہیں میرے بچے کا بال اس اسٹائل میں کاٹو، ایسے کاٹو، باقاعدہ والدین کٹوا رہے ہیں۔ حیرت کا مقام ہے میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگو تم خود کو جہنم سے بچاؤ، پھر اس کے بعد اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ میں بھی جہنم میں جاؤں گا، اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے جاؤں گا، اپنے گھر والوں کو لے کر کے جہنم میں جاؤں گا۔ باپ کو تو برائی سے روکنا چاہیے، باپ خود برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ فیشن کا فتنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، جانتے ہو 1400 سال پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہیئر اسٹائل جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، اسے اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا۔ قضاء کا مطلب ہوتا ہے کہ سر کے بعض حصے کے بال کو کاٹ دینا اور بعض کے حصے کو چھوڑ دینا۔ تو یہ پانچواں فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے موبائل کا چھٹا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ۔ آج بے حیائی عام ہے، بے شرمی عام ہے، یہ صرف لڑکوں کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہمارے گھر کی لڑکیاں تو محفوظ ہیں، آپ کے گھر کے اندر موبائل استعمال ہو رہا ہے، گھر کی عورتیں استعمال کر رہی ہیں، موبائل میں آپ کے اتنے سارے فیچر اس کے اندر موجود ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، آپ کا یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ٹیلی گرام ہے، اس کے علاوہ فیس بک ہے، اتنے سارے پیج ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے ان ساری چیزوں کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، ٹی وی سیریز کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے آج ذہن و دماغ میں بے حیائی کو، بے شرمی کو، بے غیرتی کو بھرا جا رہا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ محفوظ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الحیا والایمان، اے لوگوں یاد رکھو یہ حیا اور ایمان قرنا جمیعا، یہ جہاں بھی ہوتے ہیں دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، جس گھر سے، جس دل سے، جس گھرانے سے، جس خاندان سے، جس قوم سے، جس گاؤں سے حیا چلی جائے، حیا نکل جائے، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے، اے لوگوں سن لو رفیع الآخر، وہاں سے ایمان بھی خارج ہو جاتا ہے۔ ایسا سمجھ لو کہ وہاں کے لوگ ایمان والے نہیں رہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں رہا، حیا گئی، ایمان بھی ختم ہو گیا۔ مسلم گھرانے کی لڑکیاں ہیں میرے بھائی اور دوستو، برقع پہن کر کے سوشل میڈیا پہ، ابھی ٹک ٹاک تو آپ کا بند ہو گیا لیکن اور بھی کئی سارے فیچر ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیے جا کر کے اسلامی گھر کی لڑکیاں ہیں، برقع پہن کر کے، ہاتھ میں باقاعدہ قرآن لے کر کے گانے والے اور ناچنے گانے والی تصویریں ویڈیو شوٹ کر رہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ چھٹا فتنہ ہے بے حیائی کا فتنہ۔ اسی طریقے سے زناکاری کا فتنہ، زناکاری عام ہے۔ آپ اپنے یہاں آپ کے دیہاتی علاقے سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ شہروں کا جائزہ لیجئے، جو ممبئی رہ چکے ہیں، دلی رہے ہیں، ممبئی اور دلی کے پارکوں کا آپ جائزہ لیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے، جب جامعہ رحمانیہ قادے والی ممبئی میں وہاں پہ زیر تعلیم تھا، تو میں نے وہاں پہ ایک مطالعے میں ایک کتاب آئی تھی، میں نے پڑھا اس میں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ زناکاری عام ہو جائے گی، کھلے عام لوگ زنا کرتے پھریں گے۔ میں نے سوچا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج 8 سالوں کے بعد یہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ زناکاری کا فتنہ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے موبائل کا ایک بہت بڑا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، مرتد ہونے کا فتنہ۔ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مسلم گھرانے کی لڑکیاں ہیں، ہمارے اور آپ کے گھرانے کی لڑکیاں ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اس میں اگر غور کیا جائے تو کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا ذمہ دار یہ موبائل فون بھی ہے۔
موبائل فون بھی بہت بڑا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کو عاشقی کے جو بھی کھیل کھیلے جا رہے ہیں، ارتداد کے جو بھی فتنے سامنے آ رہے ہیں، اس میں بہت بڑا اہم کردار اس موبائل فون کا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے موبائل کا ایک بہت بڑا فتنہ تعلیم کا بھی فتنہ ہے، تعلیم سے دوری کا فتنہ۔ موبائل نے ہمارے لیے تعلیم کو آسان کر دیا ہے، تعلیم کی بہت آسانی ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کسی ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے علماء کرام ایک مہینے کا سفر کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے اندر موجود ہیں، ایک انسان ان کے پاس آتا ہے، 2 مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد مدینہ پہنچتا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب میں نے آپ کا چرچا سنا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، یہ کچھ سوالات ہیں، آپ ان کا جواب دے دیجئے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے یہاں آسانی اتنی ہو گئی ہے، بس ایک فون گھماؤ، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے سامنے پیش آ جائے گا۔ تو تعلیم کو اس نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن تعلیم سے دوری بھی بہت ہے۔ آج آپ اسکولوں میں جائزہ لے لیجئے، آپ کو اچھے ٹیچر نہیں ملیں گے، اچھے عالم آپ کو نہیں ملیں گے، باصلاحیت علماء آپ کو نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ آج اسے موبائل کے چکر میں پھنس کر کے نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے، اسی چکر میں سب کچھ برباد کر دیا۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے موبائل کے ایک بہت بڑا فتنہ تصویر کشی کا فتنہ، فوٹو کھینچنے کا، سیلفی لینا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ دیکھیے فوٹو کھینچنا کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ ضرورت کے تحت فوٹو آپ کھینچ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بلا وجہ فوٹو کھینچنا، بلا ضرورت روزانہ ایک نیا فوٹو کلک کرو، فیس بک پہ ڈالنا ہے، انسٹا پہ لگانا ہے، ایک نیا فوٹو شوٹ کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کہیں نہ کہیں آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آپ بھی مرتکب ہوں گے، اس وعید کے آپ بھی شکار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشد الناس بلاء یوم القیامہ، قیامت کے دن جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ جو سزا کے مستحق ہوں گے، فرمایا کہ المصورون، جو تصویر کشی کرنے والے ہیں، جو فوٹوز کلک کرنے والے ہیں، جو فوٹو کھینچنے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے فتوی بازی کا فتنہ، بھئی آج موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، آپ جس بھی عالم کی تقریر سننا چاہتے ہیں بس یوٹیوب پہ جائیے، سرچ کیجئے، اس کی تقریر سامنے آ جائے گی۔ اچھا ہوتا یہ ہے کچھ جاہل قسم کے لوگ، مدرسہ نہیں دیکھا ہے، حدیث نہیں پڑھی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، کتنے سارے جاہل ایسے بیٹھے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھنا آ رہا ہے، وہ دین کے مسئلے بتا رہے ہیں۔ آج آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، ہر سماج کے اندر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، یوٹیوب پہ تقریر سن لی اور مفتی بنے بیٹھے فتوے دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، فتویٰ دینا کہتے کس کو ہیں؟ ذرا اس کو سمجھ لیں۔ فتویٰ کا مطلب یہ ہے، آپ نے کہا یہ چیز حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے کہا یہ چیز جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ چیز اللہ نے حرام نہیں قرار دی ہے، اللہ نے وہ چیز جائز نہیں قرار دی ہے۔ اسی طریقے سے موبائل کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ناچ گانے کا فتنہ۔ آج ہر کسی کے اندر ہیرو سمائی ہوئی ہے، ہر کوئی سنگر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈانس۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر آئیں گے جو یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، جو ناچ اور گانے کو حلال سمجھیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس موبائل کے ذریعے سے آپ یہ سوچیں کہ میں ناچ گانے سے محفوظ رہ جاؤں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ یوٹیوب پہ نہ جائیں، آپ فیس بک پہ نہ جائیں، آپ سوشل میڈیا پہ نہ جائیں، لیکن پھر بھی آپ موبائل کے اندر اگر نیٹ ہے، آپ کے موبائل یوز کر رہے ہیں تو ایڈ کے ذریعے سے ساری چیزیں آپ کے سامنے پروسی جا رہی ہیں۔ سامعین کرام، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ، یہ آخری فتنہ بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صنفان من اہل النار، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں، جہنمیوں کو قسمیں ایسے ہیں لم ارہما، جن کو میں نے دیکھی ہی نہیں۔ انہی میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک قسم جہنمیوں کی وہ بھی ہوگی ونساء کاسیات، ایسی عورتیں بھی، ایسی بدترین عورتیں بھی دنیا کے اندر آئیں گی جو لباس پہنیں گی لیکن وہ ننگی معلوم ہوں گی۔ ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ جب گھر سے نکلیں گی تو اتنا سج دھج کر کے، اتنا فیشن اور اتنا زیب و زینت اختیار کر کے نکلیں گی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، تو یہ موبائل کے حوالے سے چند باتیں تھیں، اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ آگے کچھ کہا جائے۔ موبائل کے حوالے سے ایک آخری بات کہنا چاہوں گا، آداب کے سلسلے میں۔ آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، آپ موبائل کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ بات چیت، عام طور سے زیادہ یہی ہوتا ہے، بات چیت۔ تو آپ بات چیت کر رہے ہیں، کس کے پاس آپ کو کال کرنا ہے، آپ ٹائم کا پہلے خیال رکھیں۔
کہ میں جس کے پاس کال کر رہا ہوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی نماز کے اندر ہے اور فون پہ فون کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کسی سے بات کرنی ہے آپ کو، آپ ایک مرتبہ کال کیجئے، ریسیو نہیں کیا دوبارہ آپ کو حق حاصل، آپ کال کیجئے، دوبارہ بھی ریسیو نہیں کیا آپ تیسری مرتبہ کال کیجئے، تیسری مرتبہ بھی اگر اس نے کال ریسیو نہیں کیا آپ کو حق حاصل نہیں کیا آپ چوتھی مرتبہ بھی کال کریں۔ تو پہلے آپ تو مناسب اوقات کا خیال رکھیں اور بدظن نہ ہوں۔ آپ نے میرے پاس کال کیا، ہو سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں، میرے مصروفیت کے ایام چل رہے ہیں، میں کسی اور کام میں بزی ہوں، آپ کا فون ریسیو نہیں کر سکا۔ انسان کیا کیا خیالات پیدا کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے اندر ایٹیٹیوڈ آ گیا، وہ ایسا ہے، مال و دولت والا ہو گیا تو بات نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو بدگمانی سے محفوظ رکھیے۔ سامعین کرام، یہ موبائل کے چند فتنے تھے۔ آئیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ موبائل کے تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اے اللہ، آج یہ موبائل ہمیں منافق بنا رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں موبائل کی اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ، آج ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی اس موبائل نے عام کر دی ہے۔ اللہ بے حیا بے شرمی کو ختم